کربلا کا جذبہ پھر ہونے لگا ہے زندہ، پھر جاگ رہا ہے مسلم، پھر جاگ رہی ہے دنیا۔ کربلا کا جذبہ پھر ہونے لگا ہے زندہ، پھر جاگ رہا ہے مسلم، پھر جاگ رہی ہے دنیا۔ لبیک محمد لبیک، لبیک محمد لبیک، لبیک محمد لبیک، لبیک محمد لبیک۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابوالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات الله عليه۔ الحمدللہ، اول محرم سے آپ کی خدمت میں حضرت حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیت کے بیچ کے کچھ جملے پیش کیے جا رہے ہیں۔ وہ وصیت جو امام نے اپنے ہاتھوں سے تحریر فرما کر اپنے عزیز بھائی جناب محمد حنفیہ کے ہاتھوں میں دی۔ اس وصیت کے ذیل میں، جس میں امام نے فرمایا کہ میں جو نکلا ہوں اور میں نے جو قیام کیا ہے وہ مملکت اسلامی میں ہرج و مرج پیدا کرنے کے لیے نہیں تھا، حکومت کی حالت طلب میں نہیں تھا، ظلم و فساد کے لیے نہیں، بلکہ میرے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کروں۔ اريد ان آمر بالمعروف، اور اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ میں ان تمام معروف اور ان تمام بیلوز کو کہ جو انبیاء نے اور میرے نانا نے اور میرے بابا نے قائم کی تھیں اور اب وہ خاتمے پہ ہیں، اس کو دوبارہ زندہ کروں، امر کروں اس کا، اور برائیوں سے روکوں۔ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب، اور چاہتا یہ ہوں کہ اپنے نانا کی سیرت پر اور اپنے بابا کی سیرت پر چلوں۔ جو ہمارا موضوع تھا اس ذیل میں جس پر گفتگو ہوئی تھی، وہاں پر بعض ممکن ہے یہاں پر اس مجمع میں کچھ نئے افراد بھی ہوں، لہذا دوبارہ اس کا ذکر کرتا ہوں۔ موضوع ہمارا تھا کہ حسین ابن علی کا قیام رسول اللہ کی سیرت پر چلنے کا تقاضا تھا، اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت پہ چلنے کا تقاضا تھا۔ یہ قیام
اور بابا اور نانا کی سیرت پر چلنے کے لیے حسین ابن علی اتنی بڑی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ یہاں پر اس مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں 2-4 مطالب گوشگزار کرنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عزیزو، یہ محرم جو آتا ہے ہمارے لیے، یہ ایک بہت بڑا ہدیہ پروردگار کی طرف سے، حسین ابن علی کی طرف سے، زینب کبریٰ کی طرف سے، سید سجاد کی طرف سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ عظیم ہدیہ ہے جو عطا کیا گیا ہے۔ جب بڑی نعمتیں کسی کو دی جاتی ہیں تو اس سے بڑے سوال بھی ہوتے ہیں۔ یہ قانون ہے، یہ دنیا کا بھی قانون ہے اور یہ اللہ کا بھی قانون ہے۔ یہ ایک عقلی قانون ہے۔ عقل کا قانون ہر جگہ ہوتا ہے، دین میں بھی ہوتا ہے، دین نہ ماننے والوں کے لیے بھی ہوتا ہے، پر یہ عقل کا قانون ہے کہ جس کو جتنا زیادہ نعمتیں عطا کی جاتی ہیں اتنی زیادہ اس پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور جتنی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اتنی زیادہ اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ اس قانون کی وضاحت میں ہم زیادہ نمونہ نہیں پیش کریں گے، پہلے کبھی گفتگو ہو چکی ہے کہ جس طرح اللہ نے جن قوموں کو جتنے بڑے انبیاء دیے اتنی زیادہ ان کا امتحان بھی لیا، اتنی زیادہ ان کو آزمائش میں رکھا۔ یہ بھی قانون ہے کہ جتنی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں اتنی سخت امتحان بھی ہوتا ہے۔ خاص کر قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایمان کی نعمت آ گئی ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ ایمان آنے کے بعد تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، بلکہ تمہارا امتحان اور زیادہ ہوگا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ سورہ عنکبوت۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کا امتحان نہ لیا جائے؟ سبحان اللہ۔ یعنی گمان بھی نہ کرنا، یہ تصور بھی نہ کرنا، یہ سوچنا بھی نہیں۔ ایمان آئے گا تو امتحان آئے، چونکہ ایمان نعمت ہے، نعمت کے ساتھ امتحان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان جتنا بڑھتا جائے گا امتحان کی منزلیں بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔ اگر کسی کے بڑے امتحان کو دیکھیں اور سخت امتحان کو دیکھیں تو یہ نہیں کہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب میں مبتلا ہو گیا، بلکہ یہ کہیں کہ شاید اللہ کی نگاہ میں اس کے مرتبے بلند ہیں۔ اس لیے انبیاء کے ساتھ اللہ نے سخت امتحان لیا۔ جو جتنا عظیم نبی اتنی سخت امتحان۔ ابراہیم کے امتحان دیکھیں، موسیٰ کے امتحان دیکھیں، حضرت عیسیٰ کے امتحان دیکھیں، رسول اللہ کے سب سے زیادہ امتحان لیا اللہ نے، بچپن ہی سے امتحان کی منزلیں۔ ابھی اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے، تبھی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی کہ باپ کا سایہ پہلے سے سر سے اٹھ چکا ہے۔ ابھی ولادت ہونے سے پہلے ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ماں اٹھ گئی ہیں، تمام سختیاں، تمام مصیبتیں۔ یعنی اس طریقے سے یہ اللہ کا ایک تربیتی سسٹم ہے، نظام ہے، امتحان کے ذریعے سے امتحان لیتے رہنا۔ لیکن ہماری گفتگو کا موضوع فی الحال یہاں پر ابھی امتحان نہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بڑی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں تو بڑے امتحان بھی ہوتے ہیں، بڑے سوال بھی ہوتے ہیں۔ کسی کمپنی میں اگر خسارہ ہو جائے، گھاٹا ہو جائے، تو جا کے وہاں کلرک سے اور چپراسی سے اور ڈور گیٹ کیپر سے نہیں پوچھیں گے کہ کیوں خسارہ ہو گیا، کیونکہ اس کو ذمہ داری بڑی نہیں دی گئی ہے۔ خسارہ کے بارے میں اس سے پوچھا جائے کہ جس کو پوری کمپنی کی ذمہ داری گئی، جس کو مینجمنٹ دیا گیا، جس کو مینیجر بنایا گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو نعمت دی گئی ہے، اس کو زیادہ کچھ دیا گیا ہے۔ تو یہ قانون ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے، ایک صلوات حضرات ہوتا ہے۔ شکریہ۔ روایت میں جملہ ہے کہ مومنین کی طرف، صاحبان ایمان کی طرف بلائیں اس طرح سے آتی ہیں کہ جیسے آسمان سے بارش کے قطرات آتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ
نعمتیں ہیں لیکن نعمتیں چھپی ہوئی ہیں بلاؤں کے اندر، یعنی نعمتیں نہیں ملتی. جیسے مثال بچوں کے لیے مثال دیں، بعض ایسے پھل ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر کئی کور چڑھے ہوتے ہیں. اب کوئی اگر نٹس کھانا چاہے اور ڈائریکٹ منہ میں ڈال لے، نہیں، پہلے اس کے ایک چھلکا، سبز چھلکا، پھر اس کا سخت چھلکا، پھر تیسرا اتارنے کے بعد پھر نٹس ملتے ہیں، اس کے مغز اس کا ملتا ہے. اسی طرح سے یہ ایک مثال ہے. جیسے بعض ایسے جو چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو جتنا کھولتے چلے جائیں، اگر انسان کو نعمتوں تک پہنچنا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ بلاؤں سے گزرتا ہوا چلا جائے، سختیوں سے گزرتا ہوا چلا جائے. کربلا کے ذریعے سے ہم کو جو یہ نعمت عطا ہوئی ہے پروردگار کی طرف سے، ذکر حسین کی نعمت، یہ در حقیقت اس لیے عزیزو یہاں کی گفتگو میں تھوڑا سا، اور ایسے بھی گفتگو تھوڑا کبھی کبھی سنجیدہ ہو جاتی ہے، یہ عظیم قربانی جو حسین ابن علی نے دی ہے اور اس کا وارث ہم جیسے لوگوں کو بنایا گیا کہ جو بہتر وارث ثابت نہیں ہوئے ابھی تک، اور اس بات کی دعا کرتے ہیں اس محرم میں کہ پروردگارہ توفیق دے کہ ہم حسین ابن علی کے بہتر وارث ثابت ہوں، اور اس غم کے اور اس عزاداری کے اور ذکر حسین کے بہتر وارث ثابت ہوں انشاءاللہ. یہ در حقیقت اس لیے ہے کہ ایک ایسا موقع فراہم ہو جاتا ہے کہ انسان پلٹے، انسان کو پلٹنے کی ضرورت ہے. انسان ایسا ہے جس کے لیے مشغول کر دینے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں اس دنیا میں، اس طرح مشغول کر دیتے انسان کو کہ اسے اس کی فرصت ہی نہیں ملتی کہ ایک مرتبہ پلٹ کے خود اپنے بارے میں، اپنے مقصد کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اپنے ہدف کے بارے میں کچھ سوچ سکے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے، یہ جملہ فرماتے ہیں، خدا رحمت کرے اس انسان پر جو یہ جانتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا ہے. یہ بہت ہی بڑا سوال ہے. اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ کہاں سے آنا ہوا ہے اور جانا کہاں ہے تو بیچ کی زندگی اس کی خود بخود سنبھلتی ہوئی نظر آتی ہے. اگر یہ مسئلہ انسان کو پتا ہو جائے کہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا ہے، یوں اگر قبرستان میں لے جا کے کھڑا کر دیا تو کہتا ہے کہ ہاں جانا وہیں ہے، لیکن انسان کی زندگی کو جب اٹھا کے دیکھتے ہیں تو زندگی سے یہ نہیں ثابت ہو رہا ہوتا ہے، زندگی سے یہ نہیں معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان کبھی اس فکر میں بھی ہے کہ جانا بھی ہے، کہیں سفر بھی کرنا ہے. یہ ایک ایسی چیز جس کے بارے میں کبھی کبھی عرض کرنا ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز اس دنیا میں ہے کہ جو کسی بھی دنیا کے کسی بھی انسان سے پوچھیں، چاہے وہ مومن ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے کافر ہو، چاہے ملحد ہو، چاہے اللہ کا ماننے والا ہو، چاہے اللہ کا ماننے والا نہ ہو، کسی بھی انسان سے پوچھیں تو ہر ایک کہے گا کہ یہ تو ہے. لیکن جب اس کو انسان کی عملی زندگی میں آ کے دیکھے تو مومن ترین بہت سارے مومن لوگ یہاں پہ اس کی عملی زندگی میں ایسا لگتا ہے جیسے ہونے کا شک ہی نہیں، ہونا تو دور کی بات ہے، وہ ہے موت. موت یہ ہے کہ انسان ملحد سے بھی جا کے، کافر سے، کسی سے بھی جا کے پوچھے، کسی جنگل میں، کسی صحرا میں جہاں انسان بھی نہ جاتے ہوں تو ایک موت تو ہے. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ موت ہے زندگی میں تو لگتا ہے کہ ہمیں شک بھی نہیں ہے کہ موت آئے گی، یقین تو دور کی بات ہے، گمان بھی نہیں کہ موت بھی آنے والی ہے. یعنی پلٹنے کی ضرورت. انسان یہ کب ہوتا ہے کہ انسان ایک مرتبہ سوچے، ایک مرتبہ فکر کرے. محرم بہت ہی اچھا موقع ہوتا ہے کہ انسان کو ایک فکر کرنے کا موقع ملتا ہے، پلٹنے کا موقع ملتا ہے. اصل محرم کو زندہ کیا گیا ہے. حسین ابن علی نے قربانی دی تاکہ رسول اللہ کے دین کو بچائیں. حسین ابن علی کی قربانی کی یاد اس لیے ہے تاکہ رسول اللہ کے دین کی طرف پلٹا جائے. جو پلٹنے کی ضرورت ہے، رسول اللہ کا دین محمدی، وہ حقیقی دین کا چہرہ. کبھی کبھی مثال میں عرض کیا جاتا ہے کہ یہ نیچرل طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز کئی مرحلے کے بعد پہنچتی ہے، خاص کر معارف اور
معرفت کی چیزیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں انسان مکس کر دیتا ہے، شامل کر دیتا ہے، اور حقیقی چیزیں جو ہے مخلوط ہو کے رہ جاتی ہیں، مکس ہو کے رہ جاتی ہیں، پھر پہچاننا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جیسے مثال کبھی دی گئی ہوگی، یہاں پر نہیں معلوم، مثال یہ دی جاتی ہے، بزرگان ہمارے مثال دیتے ہیں کہ جیسے جب بارش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ پانی آتا ہے، تو بارش کے قطرات بہت ہی صاف و شفاف و پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، لیکن آنے کے بعد یہ آ کر بہت ساری چیزوں کی صفائی کرتے ہیں، ہمارے شہر کو، پالوشن کو، گھروں کو پانی آتا ہے۔ یا اور نزدیک کی مثال، جو ہمارے گھروں میں پانی آتا ہے، وہ جب آ رہا ہوتا ہے تو بہت ہی صاف و شفاف، صاف ستھرا پانی ہوتا ہے، یہ آ کر ہمارے گھر کو، ہمارے برتن کو، ہمارے لباس کو، ہمارے کچن کو، ہر سب کچھ کو صفائی کرتا ہے، پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے۔ لیکن صاف کر کے وہ پانی جو آیا تھا بہت صاف ستھرا تھا، جب پورے گھر کی صفائی کر کے باہر نکلنا ہوتا ہے تو یہ آلودہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیا تھا گھر کو صاف کرنے کے لیے، لیکن اس گھر نے اپنی ساری آلودگی اس میں پانی میں ڈال دی، اور یہ نالی کا پانی بن جاتا ہے۔ پھر پورے شہر کا پانی آتا ہے، سب صاف ستھرا پانی، پورے شہر کا پانی جمع ہوتے ہوتے ایک نالے میں تبدیل ہو جاتا ہے، گندا، متعفن، بدبودار۔ یہ کون سا پانی ہے؟ یہ وہی پانی ہے جو آیا تھا بہت صاف ستھرا۔ کیا کیا؟ پانی نے ہمیں صاف کیا، ہم نے پانی کو گندا کیا۔ نقطہ یہی ہے، یہ پانی ہمیں صاف کرتا رہا، ہم اس پانی کو گندا کرتے رہے۔ اللہ کے دین کی بالکل یہی مثال ہے۔ اللہ کا دین آتا ہے تاکہ ہمیں پاک کرے، لیکن ہم وہ ہوتے ہیں جو اپنی ساری چیزیں دین میں داخل کر کر کے اسے گندا کرتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بہت ہوا، کیا کہنا ہے جناب؟ سبحان اللہ۔ یہ بہت ہوا۔ یہ مثال ذہن میں رکھیں تاکہ متوجہ ہوتا رہے انسان۔ رسول اللہ جو دین لے کے آئے، واقعاً اس دین نے پاک کیا، کیسے کیسے انسانوں کو پاک کیا۔ اگر فرصت ہوئی تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کس طرح سے رسول اللہ نے پاک کیا۔ لیکن دوسری طرف سے کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی ساری غلاظتیں، اپنے کلچر کی غلاظتیں، اپنے آبائی دین کی غلاظتیں، اپنی فکریں، اپنے خیالات، وہ سب کے سب دین میں داخل کرنا شروع کر۔ کیا کیا دین کا؟ دین آیا، عرب کو پاک کرتا گیا، عربوں نے اپنی ساری گندگی اس میں، چونکہ اپنی ساری چیزیں انسان سے چھوٹتی نہیں، کہیں کہ چھوڑ دیں کہ کیسے چھوٹے، یہ تو میرا کلچر ہے، یہ تو ہم اتنے سالوں سے کرتے چلے آئے ہیں، یہ تو ہمارے ماں باپ کرتے چلے آئے ہیں۔ اصل قرآن میں دیکھیں جگہ جگہ یہ ہے کہ سب سے بڑی مشکل ایک انبیاء کے سامنے ہوتی تھی کہ لوگ آ کہتے تھے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ تو ہمارے ماں باپ کی باتوں کے خلاف ہے، کیسی باتیں آپ کرتے ہیں۔ انا وجدنا آباءہم، ہم نے اپنے ماں باپ کے اس پہ نہیں پایا تھا، دوسری چیز پہ پایا تھا، مصیبت۔ جگہ جگہ قرآن میں صرف ایک جگہ نہیں، کئی جگہ یہ آیا ہے۔ تو اپنے ماں باپ کی جو چیزیں سیکھی ہوتی ہیں وہ سب بھی ڈال دی۔ یہ نہیں ماں باپ سے سب چیزیں باطل انسان سیکھتا نہیں، حق جو سیکھتا ہے حق ہے، حق کو اسلام بھی آ کر تائید کرتا ہے، حق کی آ کے اسلام بھی تائید کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں عرب زمانے میں بھی اچھی تھیں، آگے اسلام نے اس کی تائید کی۔ یہ نہیں کہ اسلام آیا اور سب کچھ مٹا دیا۔ رسول اللہ کی سیرت میں جو شاید گفتگو اب نہ ہو پائے، رسول اللہ کی سیرت میں سے ایک یہ تھا کہ بہت سارے خرافات کو رسول اللہ نے ختم کیا۔ تو دین کا کام ہی یہ ہے کہ خرافات لوگوں سے نکالے، ختم کرے۔ خرافات بہت ہی باطل چہرہ انسان کی، جو خاص کر وہ خرافات جو بوڑھی ماؤں کی طرف سے اور دادیوں کی طرف سے ہوا کرتے ہیں، جو رائج دین، جو ایک عورتوں کا الگ ہی دین ہوتا ہے، خاص کر بوڑھی عورتوں کا، اور وہ ایک دین باقاعدہ ایک مکمل دین ہوتا ہے۔ مراد یہ نہیں کہ ہم یہاں پہ کچھ اہانت یا توہین نہیں کرنا چاہتے ہیں بزرگوں کی، لیکن ایک مشکل ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کا، سرمایہ داروں کا ایک الگ دین تھا، ملا، جو قرآن کا ملا، مترفین، ان لوگوں کا ایک الگ دین تھا، سب اپنا بنائے ہوئے تھے۔ انبیاء آتے ہیں تاکہ اس کو پاک کریں، ختم کریں اس کو، اور وہ کرتے تھے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی جو نہیں چھوٹتی انسان سے، خاص کر اپنے کلچر کی چیزیں، اور ایک طرح سے نیچرل بھی ہوتا ہے۔ ایک چیز انسان جو 70 سال 60 سال 50 سال 20 سال کر چکا ہے، اسے کہ چھوڑ دو، یہ چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ حق جاننے کے بعد بھی چھوڑنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، اس کے لیے بہت ارادے کی ضرورت ہے، مضبوط ارادے کی ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ تو آگے کرتے تھے، لیکن جو لوگ اپنے آبائی دین یا کلچر یا افکار سے بہت زیادہ بدھے ہوئے تھے،
وہ اپنی چیزیں وہ تو چھوڑ نہیں سکتے تھے، دوسری طرف سے اسلام بھی قبول کرنا تھا اور یہ بھی نہیں چھوٹ رہی تھی، تو کیا کرتے تھے؟ اپنی چیزوں کو اسلام کا رنگ بنا دے دیتے تھے، اسے اسلامائز کر دیتے تھے. تھی اپنی چیز پرانی ہے لیکن اسے اسلامائز کر دینا. یہ کام اسی وقت نہیں ہوا، پھر یہ آگے بڑھتا رہا، دین اور آگے بڑھا، عراق تک پہنچا، یمن تک پہنچا، ایران تک پہنچا اور آگے بڑھا. جہاں جہاں یہ دین گیا، جس حالت میں گیا، جتنا پاکیزگی دین میں باقی تھی، جتنا وہ روح ہے محمدی اور رسول اللہ کے دین کی جتنی روح باقی تھی، اس روح کی بنیاد پر یہ دین انہیں پاک کرتا گیا. لیکن عراق والوں نے اپنی غلاظتیں اس میں ڈالی، ایران والوں نے اپنی غلاظتیں ڈالی، یمن والوں نے اپنی غلاظتیں ڈالی، مصر والوں نے اپنی، سب ڈالتے گئے. پھر بعد میں کیا ہوا؟ سب کچھ ہوتے ہوتے پھر ہمارے یہاں اسلام پہنچا، ہندو پاک میں، سندھ میں اسلام پہنچا. اور یہاں آتے آتے کیا حالت ہو گئی تھی؟ اب ایک ایسا فرض کریں کہ جہاں پر مسلسل اضافہ ہوتا چلا ہے، نئی نئی چیزیں اس میں ڈالتے چلے جائیں لوگ اپنے، تو ہمارے تک آتے آتے ایسی دین کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی. اور پھر وہ یہ دین جو ہم تک آیا، اسے بہت توجہ کریں، بہت اہم مسئلہ ہے یہ جو دین ہم تک آیا وہ علماء کے ذریعے سے نہیں آیا. بے شک یہ تاریخ ہے، ہندوستان اور پاکستان میں دین جو زیادہ پھیلا ہے وہ علماء کے ذریعے سے نہیں زیادہ پھیلا ہے، صوفیوں کے ذریعے سے، پیروں کے ذریعے سے، ان کے مریدوں کے ذریعے سے پھیلا ہے. بے شک خوب ان لوگوں نے تو اپنی اور ساری، چونکہ بہت سارے صوفی بہت پاکیزہ ہوتے تھے، لیکن صوفیت کتنا ہی پاک کیوں نہ ہو، لیکن دین کا بہت ہی ناقص چہرہ ہے. کتنا ہی پاک کیوں نہ ہو لیکن ناقص چہرہ ہے، کامل چہرہ دین کا نہیں ہے. صوفیت میں جیسے دوسرے دن کی مجلس میں عرض کیا کہ صوفیت میں اللہ اللہ کہنا تو سکھایا جاتا ہے لیکن لا الہ کہنا نہیں سکھایا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی محبتیں تو سکھائی جاتی ہیں، دشمنی نہیں سکھائی جاتی، جبکہ دین جو ہے اس میں محبت بھی ہے اور دشمنی بھی ہے. دین صرف محبت کا نام نہیں ہے، دین میں ولایت بھی ہے اور برات بھی ہے، دین میں تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے نا. صوفیت میں اللہ 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 کہنا، لیکن اللہ کے مقابلے میں جو لوگ ہیں ان سے کچھ نہیں بولنا، ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو ایک تو ایسے ہی ناقص بن کے آیا ہے دین، آدھا دین آیا، پھر آدھے دین میں بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنی اور بھی کم کر دیں، تو یہ دین ہم تک اس طرح سے پہنچا، بہت ہی ناقص شکل میں پہنچا، بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو کے. یہ باتیں میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں عزیزوں کہ جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم مریض ہیں، دین کے طور پہ مریض ہیں، تو انسان کو علاج کرنے کی فکر ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر مرض کا احساس نہ ہو تو علاج کی فکر بھی انسان کو نہیں ہوا کرتی. اللہ نے پانی کے لیے ایک بہت اچھا نظام بنایا ہے، ہمیں اس میں کچھ نہیں کرنا پڑتا، یہ خود اللہ کا نظام ہے. ہمیں صرف اتنا کرنا پڑتا ہے کہ اس پانی کو گندا کر کے اپنے گھر سے باہر نکال دیں. گورنمنٹ بہت اگر اچھا کام کرتی تو صحیح نالے نالیاں بنا دیتی تاکہ یہ پانی صحیح طریقے سے باہر نکلے. یہ سب کچھ جمع ہوتے ہوتے، یہ گندگی جمع ہوتے ہوتے کہیں جا کے خشک ہو جاتا ہے تو پانی زمین میں چلا جاتا ہے. اللہ نے زمین کو ایک ایسا فلٹر سسٹم بنایا ہے کہ زمین آ کے سارے ہماری غلاظتوں کو پھر پاک کرتی ہے اور پھر اس کے زمین سے نیچے سے وہی پانی صاف و ستھرا و پاک و پاکیزہ بن کے نکلتا. یہ اللہ کا نظام. یا اگر زمین میں نہیں جاتا، سمندروں کی طرف جاتا ہے، ندیوں میں جاتا ہے، ندیوں سے سمندروں میں جاتا ہے، تو سمندروں میں اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ سمندروں کی بڑی موجوں کے ذریعے سے تھپڑے مار مار کے وہ ساری گندگی وہاں سے ختم ہوتی ہے، اور پھر سورج چمکتا ہے، پھر بادل بنتے ہیں، پھر ہوائیں چلتی ہیں، اور پھر وہ آ کر صاف و ستھرا پانی ہمارے ہاں بارش کی شکل میں نازل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کا نظام ہے. ہر سال یہ روٹین چلتا رہتا ہے کہ ہم گندا کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ پاک کرتا چلا جاتا ہے. ہم گندا چلتے چلے جاتے ہیں، اللہ پاک. جب پانی کے لیے اللہ نے یہ نظام رکھا ہے جو اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، تو دین کے لیے بھی اللہ کا نظام ہے. دینی نظام میں سے یہی ہے کہ سال میں کبھی ماہ رمضان آتا رہے، آپ اپنے آپ کو پاک کرتے چلے جائیں. سبحان اللہ. کیسے پاک کریں؟ چند عبادتیں کر کے نہیں، اپنے دین کو آ کر تولے. انسان دین کو آ کر اپنے روح کو، اپنے افکار کو، اپنی فکروں کو لا کر دین کے حوالے کر دے، دین کے سمندر کے حوالے کر دے، اور وہاں تھپیڑے کھائے، کچھ ٹوٹے، کچھ پھوٹے، کچھ نکلے، کچھ لگے کہ ہمارے ہاں کچھ گندگی ہے،
اگر پورا ماہ رمضان گزر جائے ہمیں کچھ احساس ہی نہ ہو کہ ہمارے پاس کچھ گندگی بھی تھی تو پاک کب ہوا انسان؟ جس کو مرض کا احساس ہی نہیں ہوگا وہ شب قدر میں پاک کیسے ہوگا؟ نہیں ہو پائے گا. اور اسی سسٹم میں ایک ماہ محرم ہے. یہ اللہ کا سسٹم ہے. جیسے اللہ نے ایک زمین بنائی ہے، ایک سمندر بنایا ہے. زمین بھی آ کر ہمارے اس پانی کو پاک کرتی ہے، پھر پاکیزہ دیتی ہے. سمندر بھی آ کر ہمارے پانی کو پاک کر کے پاکیزہ پانی دیتا ہے. اس طرح ماہ رمضان آتا ہے، وہ بھی ہمیں پاک کرتا ہے صحیح دین تک لے جانے کے لیے. محرم بھی اسی لیے آتا ہے کہ محرم کے ذریعے سے حسین ابن علی کا دین سیکھیں. حسین ابن علی کا دین سیکھ لیں تو رسول اللہ کا دین سمجھ میں آ جائے گا. سیکھنے کے لیے ہے عزیزو، چند ثواب اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہے. کتنا چھوٹا کر دیا محرم، کتنا عظیم تھا اس کو ہم نے کتنا محدود کر دیا. محرم کا فلسفہ کتنا بڑا تھا اس کو ہم نے اپنے تنگ نظری کی وجہ سے کتنا تنگ کر دیا. چند ثواب مل جائے، جنت مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے. بعض لوگ اس سے بھی کم کر کے تبرک مل جائے، نظر مل جائے، نیاز مل جائے. اس لیے نہیں محرم ہے. محرم غم کا مہینہ، بعض بچے خوش ہو رہے ہیں تو کھانے کو زیادہ ملتا ہے اس مہینے. یہ کون سا محرم ہے؟ یہ نہیں ہے. ہم فکر کرتے ہیں کتنا کھلا، سارا ہنر ہمارا کھلا دینا ہے. عاشور کے دن آ کے ہم بریانی کھلا رہے تھے، عاشور کے دن نہیں کھلائے ہیں. بعض شہروں میں دیکھا عاشور کو، شب عاشور کو. یہ کھانے کے دن نہیں ہے، یہ کھانے کی شب نہیں ہے. زندہ رہنے کے لیے، حرکت کرنے کے لیے کچھ کھا لے انسان، لیکن شب عاشور میں آئے، عاشور کے دن آئے انسان بہترین کھانوں کی فکر پڑے، بہترین کھانا کھلانے کی فکر پڑے. آج کھلانا ہے، آج کھانا ہے، اور لوگ اس پہ ٹوٹ پڑ رہے ہوں کھانے کی فکر میں. محرم یہ نہیں ہے. محرم اس سے آگے بڑھ کے ثواب کے لیے بھی نہیں ہے. ثواب بہت ہے اس میں، لیکن ثواب کے لیے نہیں ہے. دیکھیں دونوں میں فرق ہے، دونوں میں بہت فرق ہے. یہ عمل کریں گے تو نتیجے میں مل جائے گا، لیکن یہ مقصد نہیں ہے ہمارا. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ حسین ابن علی حسینیت کے سمندر میں اپنے آپ کو ڈال دیں، کربلا کے سمندر میں اپنے آپ کو لے جا کے ڈال دیں. ہم ہیں بہت نجس، ہم ہیں بہت گندے، لیکن کربلا میں اتنی پاکیزگی پائی جاتی ہے کہ ہماری ساری گندگی کو ختم کر کے ہمیں دوبارہ پاک کر دیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کربلا کے سمندر میں اتنی عظمت پائی جاتی ہے کہ ہمیں دوبارہ پاک کرے. جیسے ماہ رمضان میں قرآن میں اتنا ہنر ہے، اتنی روح ہے، اتنی نورانیت ہے قرآن میں کہ ہماری ساری تاریکیوں کو نکال کے پھر ہمیں دوبارہ نورانی کر دے. یہ الہی نظام ہے، اس کو اس جہت سے دیکھیں عزیزو. یہ الہی سسٹم ہے، یہ پاکیزگی کے سسٹم. جیسے اللہ نے پانی کے لیے اتنے بڑے سسٹم بنا رکھے ہیں پاک کرنے کے لیے، پانی سے کہیں زیادہ ہماری روح کو پاک ہونے کی ضرورت ہے. گندا پانی پی لے تو انسان یہی ہوگا کہ مریض ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کچھ مرض ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، مر جائے گا، یہی ہوگا. لیکن انسان مر جائے اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے کہ انسان کی روح مر جائے. انسان زندہ رہ جائے لیکن انسان کی روح مری ہوئی. بس کربلا کے اس اہم نقطے کی طرف متوجہ ہوں پہلے ہم کہ کربلا اللہ کے نظام کا ایک حصہ ہے. اللہ نے یہ موقع بہت سارے دیے ہیں، یہ 2 بڑے موقع ہیں، اور بھی موقع آتے ہیں، اور بھی بڑی تاریخیں ہمارے سامنے آتی ہیں. بعثت کی تاریخ ہے رسول اللہ کی، غدیر کا موقع ہے، 15 شعبان ہے، بہت سارے عظیم تاریخیں ہمارے پاس آتی ہیں. خوب یہ ایک مطلب تھا جو آپ کے سامنے عرض کرنا تھا. مجھے بلند آواز میں اگر کبھی گفتگو کرنی ہے تو مجبوری ہوتی تو کرتا ہوں، اگر مجبوری نہیں ہوتی تو نہیں کرتا. چونکہ بلند آواز میں چیخنا چلانا بہت ہی شریفانہ کام نہیں ہے. جب کچھ لوگ بیٹھے سننے کے لیے تو پھر بالکل بڑا مجمع ہوتا ہے، زیادہ لوگ ہوتے تو مجبوراً تھوڑا سی آواز بلند کرنی پڑتی. ابھی ہم ایسے ہی گفتگو کریں گے یہاں پر دھیرے دھیرے آپ کی خدمت میں. تو ایک مطلب یہ عرض کرنا تھا کربلا ہے کیا. کربلا کے ذریعے سے ہمیں پلٹنا ہے رسول اللہ کے دین. رسول اللہ کے دین کو بچانے کے لیے حسین ابن علی آئے تھے. چونکہ 50 سالوں میں رسول اللہ کے دین کا اسٹرکچر اور اس کا ڈھانچہ تو باقی رہ گیا تھا، لیکن اس کی روح دھیرے دھیرے نکلتی چلی گئی. بنی امیہ نے آ کر اس کی روح کو ختم کر دیا. رسول اللہ کا دین آیا تھا ہر طرح کے ظلم و فساد اور تباہیوں کو ختم کرنے کے لیے. بنی امیہ نے آ کر اپنے اور اپنے گورنروں کے ذریعے سارے ظلم و فساد کو دوبارہ رائج کر دیا. روح ختم ہو گئی.
روح کو آئے ہیں حسین ابن علی دوبارہ زندہ کرنے کے لیے۔ کربلا کے ذریعے سے بھی رسول اللہ کے دین کی روح ہمیں لینا ہے۔ سبحان اللہ، ممکن ہمارے دین کی ظاہری شکل ہو، ممکن ہمارے دین کا ڈھانچہ ہمارے پاس ہو، ممکن ہم نمازیں پڑھ رہے ہوں، روزے رکھ رہے ہوں، حج کو جا رہے ہوں، عزاداری کر رہے ہوں، دین کا ڈھانچہ تو ہمارے پاس ہو لیکن دین کی روح موجود نہ ہو۔ روح موجود نہیں ہے تو پھر دوبارہ کربلا کی ضرورت ہے جو آ کے روح ڈال دے اس کے اندر۔ کربلا ہم روح ڈالنے کے لیے رسول اللہ کے دین کی روح، جو صرف ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کی ضرورت ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہم اس روح کو سمجھ لیں تو پوری انسانیت خود بخود سمجھ لے۔ ابھی ہم نہیں سمجھے، ابھی مسلمان نہیں سمجھا ہے، ابھی عرب نہیں سمجھا ہے، ابھی عجم نہیں سمجھا ہے، ابھی مسلمانوں کے 57 ملک نہیں سمجھے ہیں۔ اگر روح ہے رسول اللہ ہوتی ہمارے مسلمان ملکوں میں تو آج عالم اسلام کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ توجہ فرما رہے، یہ ذلتیں نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں فلسطین میں ابھی 7 دن تک حملہ مسلسل ہوتا رہا، سینکڑوں بچے جوان بوڑھے مارے گئے، بہت سارے لوگوں کو خبر تک بھی نہیں ہونے پائی۔ یہی محرم میں 2008 میں بھی محرم ہی میں حملہ ہوا تھا، اور ابھی پھر محرم سے 2 دن پہلے حملہ ہوا، اور ابھی 2 دن پہلے سیز فائر ہوا۔ فی الحال نہیں ہوتی، یعنی روح ہے رسول اللہ نہیں ہے، چونکہ روح ہے دین رسول اللہ۔ کیا ہے رسول اللہ کے دین کی روح؟ یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو اسلام خاموش نہ بیٹھے۔ سبحان اللہ، تو آپ نے روح ہے دین رسول اللہ، یہ ظلم کے لیے اسلام پھر نہیں وہاں خاموش بیٹھے، لیکن اتنی بڑی اسلام کی نمائندگی ہو رہی ہے، اتنے سارے ملک ہیں مسلمان، لیکن حماس آگے صرف ایک ملک ہی کہتا ہے کہ ایک ملک نے میری مدد کی اور کسی نے مدد ہی نہیں کی۔ صرف ایک ملک کا شکریہ ادا کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس ملک میں تھوڑا سا دین حسین ابن علی اور تھوڑا سا روح رسول اللہ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مکمل ہے، ابھی مکمل تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، مکمل نہیں، آشنا ہو گئے ہیں رسول اللہ کے دین سے اور حسین ابن علی کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آشنائی کا ذریعہ بھی کربلا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ لہذا وہ فلسطین جہاں پہ سب اہل سنت ہیں، وہ آ کر اپنے 55 ملکوں کے نام نہیں لیتے، کہتے ایک ملک نے ہماری شکریہ، صرف ایک ملک ہے جس نے ہماری مدد کی، جس نے ہمیں نئی میزائلوں کی ٹیکنالوجی دی اور ہم پورے اسرائیل پہ میزائل مار سکتے ہیں، ہمارا سبحان اللہ، صرف ایک ملک نے دیا اور کسی نے نہیں دیا۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ظلم کے خلاف بولنے کی جرات، اپنا نقصان اٹھا کر نہیں، ظلم کے خلاف بولا جائے گا تو تکلیف تو ہوگی، تکلیف تو اٹھانی پڑے گی۔ رسول اللہ اگر آئے ظلم کے خلاف بولے تو رسول اللہ کو تکلیف تو اٹھانی پڑی۔ شیب ابی طالب میں جا کر 3 سال تک حتیٰ اتنی کم غذائیں ہوتی تھیں کہ کبھی کبھی درخت کے پتے اور چھالیں کھانی پڑتی تھی۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ جن کا اتنی دولت اور اتنا مال تھا اور ایک ایسی زندگی تھی، وہ رسول اللہ کے ساتھ آ کر پتے اور چھالیں کھانی پڑی، یہاں تک کہ جب جیسے ہی 3 سال تک تو صبر و استقامت سے زندہ رہیں، لیکن جیسے ہی شیب ابی طالب کی مدت تمام ہوئی، جناب خدیجہ کی بھی وفات ہو گئی، ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی۔ خوب شیب ابی طالب میں جانا پڑے گا، اگر کفر کے خلاف، اگر ظلم کے خلاف، اگر باطل کے خلاف رسول اللہ بولیں گے تو شیب ابی طالب میں جانا پڑے گا۔ لیکن رسول اللہ کہ دین کی روح یہی ہے کہ رسول اللہ صرف اللہ اللہ کہنے نہیں آئے ہیں، پہلے لا الہ کہیں گے پھر اللہ کہیں گے، سبحان اللہ، پھر ہر باطل کا انکار، پھر اللہ اللہ کہنے کا ہنر۔ سبحان اللہ، کربلا بھی ہمیں یہی سکھانے کے لیے آئی۔ کربلا ہمیں رسول اللہ کے دین کی طرف، حسین ابن علی نے آ کر کہا لبیک یا رسول اللہ، ہم آج کہتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہے تو لبیک یا رسول اللہ تک پہنچے۔ لبیک یا رسول اللہ بھی کہنا اس لیے کہ لبیک یا اللہ کہیں، اصل مقصد یا اللہ ہے، اصل مقصد اللہ کی دعوت پر لبیک کہنا۔ میں پہلے لبیک کا معنی بتا چکا، لیکن ہمارے بعض برادر نے پھر کہا کہ تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دو۔ لبیک کے مطلب یہ کہ ہاں حاضر ہیں، پروردگار حاضر ہیں، یا رسول اللہ حاضر ہیں۔ لبیک کے معنی اردو میں ہاں حاضر ہیں، جیسے آپ حج میں جا کہتے ہیں لبیک اللہم لک لبیک، پروردگارہ تو نے بلایا تھا، ہم حاضر ہیں، سبحان اللہ، تو نے آواز دی، ہم حاضر ہیں۔ پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ضروری ہے کہ آواز سنے انسان، جب حج کرنے جا رہا ہو تو یہیں سے اپنے گھر ہی سے میقات تک پروردگار کی آواز سنتا ہوا جائے کہ میرا خدا مجھے بلا رہا ہے۔
بلا رہا ہے، یہ آواز سن رہا ہو تو لبیک کہنے کا مزہ ہے، آواز کچھ بھی نہ سنے کہے لبیک تو کیا مزہ۔ کارواں سالار نے کہا کہو لبیک، ہم نے بھی کہا لبیک۔ یہ تو کارواں سالار کی آواز پہ لبیک کہا ہے، اللہ کی آواز پہ لبیک کب کہا ہے؟ اللہ کی آواز پہ لبیک ہے، بلانے کے لیے ضروری، لبیک کہنے کے لیے ضروری ہے۔ آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج اس سال لبیک یا رسول اللہ، رسول اللہ بلا رہے ہیں، رسول اللہ کی حرمت ہمیں آواز دے رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 1400 سالوں میں رسول اللہ کی اتنی بڑی توہین نہیں کی جتنا اس سال کی گئی۔ نہ رسول اللہ کا احترام، رسول اللہ کی حرمت پکار رہی ہے لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم زبان سے نعرے لگاتے رہیں، صرف نعرے لگاتے رہیں، یہ نعرہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ نعرہ فقط زبانی نعرہ نہیں ہے۔ لبیک یا رسول اللہ یعنی اے رسول اللہ آپ جہاں جہاں ہمیں بلا رہے ہیں ہم وہاں وہاں حاضر ہیں۔ آپ قرآن کی طرف بلا رہے ہیں تو ہم حاضر ہیں، آپ دین کی طرف بلا رہے ہیں تو ہم حاضر ہیں، آپ اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں تو ہم حاضر ہیں، آپ اصولوں کی طرف بلا رہے ہیں تو حاضر ہیں، آپ ویلوز کی طرف بلا رہے ہیں تو حاضر ہیں، حاضر ہیں، ہر میدان میں حاضر ہیں۔ حضور، حاضر ہونے کا ہنر رسول اللہ نے کیا کیا؟ بس یہ دو مطلب ہو گیا، اب تیسرا مطلب یہ کر کے گفتگو اپنی تمام کروں۔ رسول اللہ نے کیا کیا؟ کیوں لبیک یا رسول اللہ ہم کہیں؟ کیوں 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ابھی بھی لبیک یا رسول اللہ ہی میں ہماری زندگی ہے، ورنہ زندگی نہیں ہے؟ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان جب تمہیں اللہ بلائے اور جب تمہیں رسول بلائے تو استجیبوا، لبیک کہو۔ استجیبوا کا مطلب جواب دو۔ جواب کیسے دو؟ دعوت پہ کیسے جواب دیا جاتا ہے؟ ہاں حاضر ہے، بلایا گیا ہے، حاضر ہے۔ لبیک ہو، اگر لبیک کہا تو اسی میں تمہارے لما یحییکم، اسی میں تمہاری حیات ہے۔ اگر اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک نہ کہہ سکے تو مردہ ہو۔ لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ۔ یہ درس کربلا کا ہے، یہ خوف بس خدا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے، یہ خوف بس خدا کا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ الحمدللہ یہاں کے جوان اتنے بیدار ہیں اور اتنی معرفت ہو گئی، خدا اور ان کی معرفت میں اضافہ کرے گی۔ مکمل دین پیش کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں تو مکمل، ولایت کا بھی نعرہ ہوتا ہے اور برات کا بھی نعرہ ہوتا ہے، کیونکہ آدھا نعرہ جو ہے آدھے دین والا ہے۔ جب تک برات نہیں ہو، جب تک دشمن سے بیزاری نہ ہو، جب تک دشمن کی پہچان نہ ہو، جب تک قدیم دشمن اور جدید دشمن کی پہچان نہ ہو تو دین آدھا ہے، آدھا دین لے کے چل رہا ہے۔ خوب الحمدللہ کامل دین، اور یہ دین ہمارا اور کامل ہو۔ آمین۔ رسول اللہ کے دین پہ لبیک کہنا۔ دشمن ادھر، رسول اللہ کے دشمن بھی کیا کرتے تھے اس وقت بھی؟ اہانت، توہین۔ ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل، ان سب کا کام ہی تھا کہ رسول اللہ کے ہر کام میں رکاوٹ، ہر طرح کی توہین۔ دور کے لوگ نہیں تھے، خاندان کے بہت سارے لوگ تھے، قریش تھے۔ ابو لہب تو خود سگا چچا تھا رسول اللہ کا، چچا تھا رسول اللہ کا، لیکن جب بات ویلوز کی ہو، جب بات قدروں کی ہو تو نہ چچا دیکھا جاتا ہے، نہ بیٹا دیکھا جاتا ہے، نہ باپ دیکھا جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ رسول اللہ نے دیکھا۔ قرآن کی آیت نازل تبت یدا ابی لہب وتب، رسول اللہ کے چچا کے لیے آیت نازل کا، ہاں ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، ہلاک ہو جائے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جتنا بھی کچھ کمایا ہے، جتنا بھی مال جمع کیا، کچھ بھی اس کو فائدہ پہنچانے والا نہیں۔ ابو لہب نے رسول اللہ کی مخالفت اس لیے کی تھی
کہ تجارت کے میدان میں اس کے مال کی کمائی اور دولت کی کمائی رکنے نہ پائے. اگر رسول اللہ کو رسول مان لیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ کما غنمہ مالہ وما کسب، جو کچھ کمایا ہے، جو کچھ کسب کیا ہے، وہ کچھ بھی اس کو بے نیاز نہیں کر پائے گا، اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. وامرأتہ حمالۃ الحطب، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی، سب کے لیے ہلاکت. چاہے چچا ہو چاہے چچی ہو، رسول اللہ کے چچا ہو چچی، لیکن قرآن اس کے لیے لعنتیں بھیج رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ولایت کی فہرست سے نکل گئے، برات کے دامن میں چلے گئے، رسول اللہ کے مقابلے میں آ گئے. رسول اللہ نے کیا کیا؟ بس میں صرف ایک نقطے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، تو بہت توجہ سے سنیں، یہ میں وہاں پہ نہیں پیش کر پایا اور شاید بھی فرصت نہیں ہو، اور البتہ دوسری جگہوں پہ پیش کیا ہے. ہم کبھی کبھی متوجہ نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے احترام سے آ کے نام لیتے ہیں، ان کی امت اس لیے اذان میں کلمہ کہہ لیتے ہیں، کبھی کبھی خطبے میں کبھی کبھی نام نہیں لیتے ہیں، لیکن متوجہ نہیں ہوتے کہ اس پوری انسانیت میں، اب میں بہت تفصیل سے نہیں عرض کر رہا ہوں، تفصیل سے پورا خاکہ جو انشاءاللہ سیمینار میں پرسوں پیش کیا جائے گا کہ رسول اللہ نے کس کس میدان میں کیا کارنامے انجام دیے. میں صرف ایک نقطہ یہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کا سب سے بڑا جو معجزہ تھا وہ خود رسول اللہ کی اپنی سیرت کا معجزہ تھا. سبحان اللہ. یہی ایک نقطہ آپ کے سامنے. سیرت یعنی کیا؟ پہلے عرض کیا، سیرت یعنی جو کیا، جو طریقہ رسول اللہ کا تھا، جو طرز زندگی تھا رسول اللہ کا، وہ سب سے بڑا معجزہ تھا. قرآن بھی رسول اللہ کا معجزہ ہے، اور جو دوسرے معجزے ہیں اس کے لیے میں نے کہا کہ یہ معجزے ہمارے لیے نہیں تھے، یہ معجزے کافروں کے لیے تھے. چاند کا 2 ٹکڑے کر دینا یہ مومنوں کے لیے نہیں تھا، یہ کافروں کے لیے تھا. البتہ ہم کو زیادہ یہ اچھا لگتا ہے، یہ مشکل ہماری ہے. رسول اللہ کے ہاتھوں پہ آ کر سنگریزے بولنے لگتے تھے، رسول اللہ کے لیے درخت سایہ کرتا تھا، بادل آ کر سایہ کرتے تھے، چاند اشارہ کیا 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ سب معجزے رسول اللہ نے دکھائے، لیکن یہ سب مومن کو نہیں دکھائے، یہ کافروں کو دکھائے. کافر نہیں مانتے تھے کہ دیکھو یہ معجزے دیکھو. مومن کو رسول اللہ نے کیا دیا؟ یہ جملہ کل عرض کر چکا مجلس میں. مومن کو رسول اللہ معجزے دینے کے لیے نہیں آئے تھے، مومن کو اپنی سیرت دیکھنے کے لیے دینے کے لیے آئے تھے. لقد کان لکم فی رسول، لکم یعنی اے مومنو تمہارے لیے، لکم کو معنی تمہارے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب آیت نمبر 21. کس کے لیے؟ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یہ کافروں کے لیے نہیں، کہ وہ کہ جو اللہ کو جانتا ہے اور اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور روز قیامت کو یاد رکھے ہوئے ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، ذکر اللہ کثیرا، اس کے لیے رسول اللہ کی ذات کیا ہے؟ یہ اسوہ ہے. ابھی بالکل معاملہ الٹ گیا ہے. یہ جملہ پھر دہرا رہا ہوں چونکہ یہاں مجمع نیا ہے، یہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ معجزات جو ہمیں دیکھنے میں بہت سننے میں مزہ آتا ہے، اور ہماری بہت ساری مجلسیں صرف یہی بیان ہوتی ہیں، کچھ سچے معجزے، کچھ نہیں معلوم ذاکروں کے اپنے بنائے ہوئے معجزے، کچھ بہت ساری کتابوں میں تو بہت ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. کتاب میں ہر چیز جو لکھی ہوتی ہے سب حق نہیں ہوا کرتی. بے شک بے شک. ایک جملہ یاد رکھیں کہ کتابوں میں حق سے کہیں زیادہ باطل لکھا ہوا ہے. یعنی کہ جو کچھ کتاب میں آ جائے وہ سب صحیح نہیں ہوتی، حق ہو، اور سب جو آئے پڑھ بھی دیا جائے، اور سب جو آئے سن بھی لیا جائے، سب جو آئے اس پہ خوش بھی ہو لیا جائے. سبحان اللہ. معیاروں کو انسان کو نگاہ میں رکھنا ہے. امیر المومنین السلام کو وہ جملہ بہت ہی عظیم فرمایا کہ حق کو پہچانو، حق کے بعد حق والوں کو پہچانو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غلطی کہاں ہوتی ہے انسان سے؟ دھوکہ کیوں ہوتا ہے؟ مذہب میں کیوں لوگ دھوکہ کھاتے ہیں؟ مذہب میں دھوکہ اس لیے بہت سارے لوگوں نے کھایا کہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے حق ڈھونڈ رہے تھے. ارے یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے بڑے ہیں، یہ تو ایسے عظیم ہیں. لوگوں کو دیکھ دیکھ کے کہہ رہے تھے یہ حق ہوں گے، بس یہ بڑے ہیں تو یہ حق ہوں گے. امیر المومنین کہ نہیں، لوگوں کو دیکھ کے حق نہیں پہچانو، حق کے معیاروں کو پہچانو، پھر لوگوں کو تولتے چلے جاؤ. جو جتنا حق کے معیار پہ اترتا چلا جائے اتنی وہ حق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ اتنی حق ہے. البتہ یہ رسول اللہ نے صرف امیر المومنین کے لیے فرمایا کہ الحق مع علی والعلی مع حق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ. یہ کلمہ فقط علی بن ابی طالب کے لیے فرمایا. اللہم صلی اللہ. معجزات ہمارے لیے نہیں تھے، معجزات دوسروں کو چپ کرنے، زیادہ تر چپ کرنے کے لیے. معجزات دیکھ کے لوگ بہت زیادہ ایمان بھی نہیں لاتے تھے.
کبھی کبھی بہت سارے معجزے گڑھنے لگتے ہیں، خود ہی معجزے بنانے لگتے ہیں. دیکھ معجزوں سے کوئی ایمان نہیں لاتا. بہت سارے معجزے ہندو بھی دکھاتے ہیں، انہیں کو دیکھ دیکھ کے ہمیں بھی شوق پیدا، چلو ہم بھی یہ کام کرنا شروع کریں. ان سب سے کوئی مومن ایمان نہیں. اگر مومن ہو بھی جائے تو اس کے ایمان کے کوئی بھروسہ بھی نہیں ہوتا. معجزے دیکھ کے آتا ہے، جادو دیکھ کے واپس جاتا ہے. سبحان اللہ. ہمارا بنایا ہوا معجزہ دیکھ کے وہ آئے گا اپنا، پھر کسی دوسرے کے کافر کے معجزہ دیکھ کے واپس جائے. معجزے تو ایسے بہت سارے بناتے رہتے ہیں جو ہمارے یہاں چل رہے ہوتے ہیں. ان کی ضرورت نہیں ہے، معرفت کی ضرورت ہے دین میں. سبحان اللہ. رسول اللہ کبھی کبھی یہ نہیں کہ ہر وقت رسول اللہ معجزہ ہی دکھاتے رہتے تھے. رسول اللہ نے اپنی اعلان رسالت کے بعد 23 سال رسول اللہ نے زندگی گزاری. معجزے کتنے دکھائے؟ چند معجزے صرف دکھے ہیں. مجبوری ہوتی تھی تب دکھاتے تھے. یہ نہیں کہ معجزے دیکھ کے قرآن بھی آ کہتا ہے کہ ان کو دکھاؤ نہیں، فائدہ نہیں ہے. بار بار آ کہتے ہیں رسول اللہ یہ کرو یہ کرو، کہا نہیں کوئی فائدہ نہیں، یہ مومن نہیں ہوں گے. معجزہ صرف اس لیے دکھایا تو کچھ لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کر دیا جائے بس. ایمان وہ چاہیے جو معرفت کے ساتھ ہو. لہذا رسول اللہ معجزے دکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، معرفت دینے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، تعلیم سے لوگوں کو بنا رہے تھے. معجزے دیکھ کے کوئی جا کر میدان جنگ میں نہیں ٹھہرے گا، بھاگ جائے گا وہ، لیکن جو معرفت کے ساتھ جائے گا وہاں پر ٹھہرا رہے گا. تو اس جملے کو بھی یاد رکھیں گے کہ رسول اللہ کے معجزے ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ دوسروں کے لیے تھے. ہمارے لیے رسول اللہ کی سیرت سب سے بڑا سرمایہ ہے. مشکل ابھی یہی ہو گئی ہے کہ ہم جو معجزے ذکر کرنا شروع ہو گئے ہیں، غیروں نے آ کر رسول اللہ کی سیرت لے لی ہے. اور یہ سیرت کسی کے پاس بھی چلی جائے اثر کرنا شروع کر دیتی ہے. رسول اللہ کی سیرت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہو تبھی اس پہ اثر کرے گی. رسول اللہ کی سچائی، رسول اللہ کی امانت داری، رسول اللہ کی عدالت، رسول اللہ کی قربانی، رسول اللہ کی استقامت، رسول اللہ کا صبر، یہ مومن لے لے تو مومن پہ اثر ہوگا، کافر لے لے تو اس پہ بھی اثر ہونا شروع کرے گا. سیرت قانون ہے. لہذا امام علیہ السلام کا جملہ عظیم جملہ ہے. امام علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں، وہ وصیت جس میں امام نے ہم کو بھی یاد کیا ہے، امام نے جس میں ہم کو بھی یاد کیا، میں تم کو بھی وصیت، جس تک میری یہ وصیت پہنچے ان سب کو میں وصیت کر رہا ہوں. یعنی اگر ہم آج یہ وصیت پڑھیں تو آج امیر المومنین ہم سے یہ وصیت کر رہے ہیں، آج وصیت کر رہے ہیں. چونکہ امام کی وصیتیں تو ایک زمانے کے لیے نہیں ہوتی. امام نے فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو اوصیکما وجمیع ولدی ومن واہلی ومن بلغہ کتابی، میں تم دونوں کو، اپنے تمام بیٹوں کو، اپنے پورے خاندان کو اور ہر اس شخص کو وصیت کر رہا ہوں جس تک میری یہ وصیت پہنچے. اب پوری وصیت نہیں، بہت ہی خوبصورت وصیت جو نہج البلاغہ میں موجود ہے. ان ساری وصیتوں میں ایک جملہ امیر المومنین کے کیا ہے، بیچ میں جملہ ہے کہ اللہ اللہ فی القرآن. یہ بہت ہی خاص انداز ہے، اللہ اللہ فی القرآن. میں قرآن کے بارے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں. لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم. دیکھیں قانون ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کر کے تمہارا غیر تم سے آگے بڑھ جائے. یہ 1400 سال پہلے امیر المومنین کہہ رہے ہیں، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو جو نہیں آپ نے جملہ کیا ہے یاد رکھیں، جملہ لا یسبقکم، سبقت کرنا، کوئی آگے نہ بڑھ جائے، بالعمل بہ، قرآن پر عمل کر کے، غیرکم، تمہارا غیر. اللہ اللہ، امام اسے کہتے ہیں. امام جو قیامت تک کے انسانوں کی شناخت رکھتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کر کے تمہارا غیر تم سے آگے بڑھ جائے. قرآن پہ عمل کرنا یعنی وہی سیرت پہ عمل کرنا. جو قرآن جو رسول اللہ کی سیرت ہے، سیرت قرآن کی آیتیں، رسول اللہ کی سیرت، یہ جدا جدا چیزیں نہیں ہیں، سب ایک ہیں. قرآن اور امام امیر المومنین السلام کی سیرت یہ جدا جدا نہیں ہے، یہ سب ایک حقیقت کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں. تو اگر سیرت یا قرآن کو غیر اپنائے گا تو وہ آگے بڑھ جائے گا. ہم معجزے بیان کر کر کے خوش ہوتے رہیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. معجزے تو کافروں کے لیے تھے، ہمارے لیے نہیں تھے. توجہ رہے آپ نے. رسول اللہ کا اصلی معجزہ کیا تھا؟ اگر معجزہ رسول اللہ کے دیکھنا ہے، وہ معجزہ جو ہمارے لیے تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ رسول اللہ نے چند سالوں میں، بس اس ایک نقطے کی بہت توجہ کریں، بہت زیادہ توجہ کریں کہ رسول اللہ نے چند سالوں میں کن لوگوں کو کیا بنا دیا.
سبحان اللہ بس سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے، بنا دیا، کیا بنا دیا. انسان بن کے نہیں آتا، انسان کو بننا پڑتا ہے. بننے کے لیے کوئی بنانے والا چاہیے، خود بخود نہیں بن جاتا، بنانے والا چاہیے. بنانے والا کام بہت مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بنانے والا کام بہت ہی مشکل ہے. چینج کرنا یعنی وہی چینج کرنا. رسول اللہ نے کن لوگوں کو کس طرح تبدیل کیا، اس معجزے کی طرف توجہ ہو جائے انسان کی. ابھی ہم آ کے نعتیں پڑھ لیتے ہیں، چند قصیدے پڑھ لیتے ہیں، کچھ نعرے لگا لیتے ہیں، رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، سمجھتے ہیں رسول اللہ کا حق ادا ہو گیا. نہیں، نہ شیعہ رسول اللہ کا حق ادا کرتا ہے، نہ سنی رسول اللہ کا حق ادا کرتا ہے، نہ عرب حق ادا کرتا ہے، نہ عجم سے حق ادا ہوتا ہے، نہ مکے سے حق ادا ہوتا ہے. رسول اللہ کا نہیں حق ادا ہوتا. رسول اللہ کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے. رسول اللہ کا حق یہ نہیں کہ چند ان کے نام لے لیے جائیں صرف. دیکھیں رسول اللہ نے کیا کیا، وہ رسول اللہ آج بھی کر سکتے ہیں. رسول اللہ یہ نہیں کہ اس زمانے میں تو رسول اللہ نے یہ سب کچھ کیا لیکن آج نہیں کر سکتے، نہیں، آج بھی رسول اللہ کر سکتے ہیں. رسول اللہ کسی زمانے میں محدود نہیں ہے. کیا کیا رسول اللہ نے؟ پہلے اس مطلب کی طرف توجہ کریں کہ چینج کرنا کتنا مشکل عمل ہے. ایک تو خود چینج ہونا، تبدیل ہونا ہی خود بہت مشکل ہے. یہ ہم خود ہی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں محسوس ہو جاتا ہے. بہت ساری حقیقتیں ہمارے سامنے کھل کے آتی ہیں، سمجھ جاتے ہیں حقیقت، لیکن نہیں تبدیل ہو پاتے. خود کو چینج کرنا بہت ہی، اس لیے ہم نے بعض ایسے لوگ کی جو آ کے رہتا اپنے مذہب کو تبدیل، بہت سارے ہیں، ان کو بہت ہی احترام سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے حق کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر لیا ہے. سبحان اللہ سبحان. یہ نہیں ہوتے، کم لوگ ہوتے ہیں. بہت جرات چاہیے اس کے لیے، بہت شجاعت چاہیے اس کے لیے، حر کی جرات چاہیے. سبحان اللہ. عمر سعد کے لشکر میں بہت سارے لوگ تھے جو جانتے تھے کہ حسین حق ہیں، لیکن اتنی ان میں جرات نہیں تھی کہ حر کی طرح ادھر سے ادھر چلے آئیں. اس کے لیے شجاعت چاہیے، نظر نہیں تبدیل ہوتے. تو خود بخود تبدیل ہونا یہ ایک بہت بڑی مشکل، بہت بڑا مشکل کام ہے. ہم اپنے آپ کو خود دیکھ سکتے ہیں کتنے حق کے سامنے تبدیل ہوتے ہیں، کتنی ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں اور اس میں اس کا کتنی تبدیلی آتی ہے، نہیں ہوتی. پھر اگر خود کو تبدیل بھی کر لے انسان کسی حد تک آسان بھی، دوسرے کو تبدیل کرنا بہت مشکل کام ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہوگا، یہ نوجوانوں کو بھی اتنا پتا نہیں ہوگا، لیکن بڑوں کو بہرحال معلوم ہے. یہ بھی بڑے ہوں گے، ان کو بھی معلوم ہو جائے گا. دوسروں کو تبدیل کرنا کتنا مشکل کام ہے. دوسروں میں غیروں کو تو چھوڑیں، اپنے گھر کا آدمی ہو، اپنا بیٹا ہو، اپنا بھائی ہو، تو تبدیل کر کے دیکھیں آپ. بے شک. اپنا بیٹا ہے، اپنا خون ہے، اپنا گوشت ہے، اپنی اس کی رگ رگ سے آپ واقف ہیں، اس کے مزاج سے واقف ہیں، اس کی ساری سائیکولوجی سے واقف ہیں. آپ نے پالا ہے، آپ نے بڑا کیا ہے، آپ نے اس کو سب کچھ دیا ہے. جب تھوڑا سا یہ بچہ جوان ہوتا ہے اور تھوڑا ہاتھ سے نکلنے لگتا ہے تو یہ باپ کہہ کے تھک جاتا ہے، سب کچھ کر کے تھک جاتا ہے، لیکن اپنے بیٹے کو تبدیل نہیں کر پاتا. پہلے اس مطلب کو سمجھ لیں، پھر سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ نے کیا کیا. رسول اللہ کا معجزہ کیا ہے. ہم اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، پھر کہتا ہے مولانا آپ سمجھا دیں، کسی بزرگ سے کہے بزرگ آپ سمجھا دیں، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ یہ کیوں نہیں ہم تبدیل کر پا رہے ہیں؟ سب سے تقاضا کرتے ہیں آپ میرے بچے کو کچھ، میرا بیٹا میرے ہاتھ سے جا رہا ہے، بچائیں، سنبھالیں. جس کی رگ و پے سے ہم آگاہ ہیں اس کو ہم نہیں تبدیل کر پا رہے ہیں. زیادہ بھی تبدیل نہیں کرنا، تھوڑا سا تبدیل کرنا ہے. بہت زیادہ ابھی وہ بدلا بھی نہیں ہے، بہت خراب بھی نہیں، تھوڑا سا خراب ہوا، ابھی نہیں تبدیل کر پا رہے ہیں. تبدیل کرنے کا عمل اتنا سخت ہے. البتہ تبدیل کرنے کا قانون یہ کہ انسان خود تبدیل ہو تو تبدیل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. کبھی کبھی لوگ چاہتے ہیں ہم تو تبدیل نہ ہوں لیکن دوسرے کو تبدیل کر دیں، یہ نہیں ہو پاتا. چاہتے ہیں ہم خود نہ تبدیل ہو لیکن بیوی کو تبدیل کر دیں، پھر آخر میں بات پہنچتی ہے طلاق تک. اگر خود تبدیل نہ ہو تو بیوی کو بھی تبدیل نہ کریں، رہن دیں، آپ اپنا جیئیں، اس کو اپنا جینے دیں. اگر اس کو تبدیل کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو تبدیل کریں، وہ خود بخود تبدیل ہوتی چلی جائے گی. سبحان اللہ. قانون ہے یہ قانون ہے. دیکھیں کتنا سخت عمل ہوتا ہے تبدیل کرنے کا. 10 سال ہم جا کے کہیں اشرا پڑھیں، پوچھے تبدیلی کتنی آئی، تو ہم جیسے بیکار لوگوں کے لیے کہا جائے کہ کچھ نہیں کر پائے، کوئی تبدیلی نہیں لا پائے. تبدیلی نہیں ہو پاتی. تبدیلی لانے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے. بیچ میں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کر دوں، تبدیلی کا قانون. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام
फरमाते कि इन्नल मौइदा इज़ा अखरजत मिन मुजर्रदिल लिसान ला यतजावज़ अनिल आज़ान। जब कोई अच्छी बात अच्छी है लेकिन अगर सिर्फ जबान से निकल रही है तो ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी तो कानों तक पहुंच जाएगी, इसके आगे नहीं बढ़ सकती। ला यतजावज़ अनिल आज़ान, कानों से तजावुज नहीं करेगी। कभी कभी आप मुहावरे में कहते एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, नहीं, ये भी नहीं होता। वो एक कान ही तक नहीं पहुंचता थी, एक कान ही से आगे नहीं बढ़ पाती। ये भी कहा कि अगर मौइज़ा सिर्फ जबान से निकले, जबान से अच्छी अच्छी बातें की जाए और दिल में नहीं हो, क्योंकि दिल में होने के लिए जरूरी कि उस पर खुद इंसान अमल कर रहा हो। अगर खुद अमल नहीं कर रहा है तो दिल से कह ही नहीं सकता, यानी मुमकिन ही नहीं कि इंसान दिल से कहे वो बात जिस पे खुद न कर रहा हो। खुद अमल करे तो दिल से कहेगा। अंबिया की एक सिफत ये थी कि पहले बहुत खुद अमल करते थे फिर कहते थे। रसूलुल्लाह ने 40 साल तक सिर्फ अमल किया, कुछ न कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब 40 साल तक अमल कर लिया, अब कहना शुरू किया तो तब्दील होने लगे लोग। और फिर फरमाया वईज़ा अखरजत मिनल क़ल्ब दखलत फिल क़ल्ब, जब बात दिल से निकलती है तो दिल में दाखिल हो जाते हैं। पर नहीं कुव्वत परवाज मगर रखती है, बात जब दिल से निकलती है असर रखती है। तो हम तो नहीं तब्दील कर पाते किसी को, हम नहीं तब्दील कर पाते, लेकिन रसूलुल्लाह ने कितना तब्दील किया। देखिए ये बात आपको समझ में आ गई ना। खुद तब्दील होना भी बहुत मुश्किल है, दूसरों को तब्दील करना मुश्किल, अपने बेटों को तब्दील करना बहुत मुश्किल है, गैरों को तब्दील करना बहुत मुश्किल है। अगर ये लोग पढ़े लिखे थोड़ा हो तो तब्दील करना फिर भी आसान है। अगर इनके यहाँ लॉजिक हो, अक्ल हो तो भी तब्दील करना आसान है। लेकिन जिन लोगों में लॉजिक भी नहीं हो और इल्म भी नहीं हो, इन दो चीजों से भी अगर इंसान हो तो तब्दील करना फिर बहुत ज्यादा, यानी मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। गैर भी है, जहालत भी है, इल्म भी नहीं है, अक्ल भी नहीं है, शऊर भी नहीं है, लॉजिक भी नहीं है। रसूलुल्लाह मिस्र में या यूनान में या रोम में या ईरान नहीं आए थे, मक्के में रसूलुल्लाह आए थे, ना जहां इल्म था, ना लॉजिक थी, ना अक्ल थी, कुछ भी नहीं था। ऐसे लोगों को तब्दील करना था। रसूलुल्लाह ने ऐसे लोगों को तब्दील करके अपनी सीरत का मौजज़ा दिखाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो है आपने रसूलुल्लाह की सीरत का मौजज़ा क्या है, इन लोगों को तब्दील किया। और एक जुमला फिर कल के दोहराता हूं कि यही सीरत, रसूलुल्लाह की सीरत ये नहीं कि सिर्फ मक्के वालों को तब्दील किया, रसूलुल्लाह की सीरत में इतना असर है कि इस सीरत को अगर आज भी अपना लिया जाए तो वही तब्दीली का असर शुरू हो जाता है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ और नहीं किया था, सिर्फ रसूलुल्लाह की सीरत को अपनाना शुरू कर दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा है खुमैनी, जिंदा है, रहबर की शक्ल में जिंदा है। जिंदा है खुमैनी, जिंदा है, रहबर की शक्ल में जिंदा है। दस्ते खुदा बरसरे माँ, खामनाई रहबर माँ। दस्ते खुदा बरसरे माँ, खामनाई रहबर माँ। हुसैन हुसैन शिआर माँ, शहादत इस्तिग़ार माँ। हुसैन हुसैन शिआर माँ, शहादत इस्तिग़ार माँ। बस वक्त तमाम हो रहा है, बस एक चंद जुमले। क्या किया? इतना जब तब्दील करना मुश्किल काम है तो वो तेहरान जो पेरिस से भी बदतर हो रहा था, उनके जवानों में इतनी पाकीज़गी कहाँ से पैदा कर दी? सुभान अल्लाह। खुद कुछ नहीं किया, रसूलुल्लाह की सीरत को पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। तो जो भाई आपने जवान को तब्दील करना बहुत मुश्किल काम है। और पेरिस के जवानों को तब्दील करना, यूरोप के जवानों को तब्दील किया, आज अफ्रीका के जवानों को तब्दील के नमूने मैंने आपके सामने बात पेश किए हैं। क्या किया है इस इंसान ने? कभी कहते कि इमाम खुमैनी दूसरे उलमा जैसे तो थे, नहीं, दूसरे उलमा जैसे नहीं थे। इल्म में दूसरे उलमा जैसे थे, अलबत्ता इल्म में भी बहुत आगे थे, लेकिन रसूलुल्लाह की सीरत अपनाने में दूसरे जैसे नहीं थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरे भी रसूलुल्लाह की सीरत रखते थे, लेकिन रसूलुल्लाह की महदूद सीरतें हैं। इमाम खुमैनी ने मुकम्मल सीरत अपनाई है। सुभान अल्लाह। हुनर ये था कि कामिल सीरत, तवल्ला भी और तबर्रा भी, दुश्मन से बेजारी भी, दुश्मन की पहचान भी, हर तरह का दुश्मन। आज हमारे जवानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? यूरोपियन कल्चर है। अगर इन जवानों में ये मारिफत ना हो कि अपने इस वक्त के सबसे बड़े दुश्मन को पहचाने,
تو یہ کربلا کو نہیں، کربلا تک نہیں پہچان سکتے، کربلا کو نہیں پہچانا، رسول اللہ کی سیرت نہیں پہچان سکتے۔ یہ ایسے بدترین کلچر کو، ایسے بدترین جوانوں کو اتنا پاکیزہ جوان کیسے بنا جو اللہ کے نام پر جا کر اپنا خون دے دیتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان کہ اس کا صرف ایک ہنر ہے کہ رسول اللہ کی سیرت اپنائی جائے، یہ خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں، ایک دو نہیں، 10 20 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں اپنی جان دینے کو تیار ہیں کہ دین رسول اللہ میں اثر ہی ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نہیں پہچان پائے رسول اللہ کو، ہم شیعہ، ہم سنی، ہم نہیں پہچان پائے رسول اللہ کو، ہمارے جوان نہیں پہچان پائے رسول اللہ کو، اس دین کی روح کو ہم نہیں لے پائے۔ کربلا آئی تھی تاکہ ہمیں وہی دے، کربلا یہی کرے گی، آج ہم نہیں کر پا رہے لیکن بعد میں کربلا کو یہی کرنا ہے، کربلا کے ذریعے سے پہنچنا ہے وہاں تک، کربلا کے ذریعے تک وہاں تک پہنچیں گے تو امام کا ظہور ہوگا۔ ایک رابطہ ہے، کربلا تربیت کرے گی، اس کا ثمر اور اس کا پھل جو کیا ہوگا وہ امام کا ظہور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کام کربلا کو کرنا۔ آج 9 محرم ہے عزیزوں، اذان کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ امام آئے، امام چاہتے تو صرف اپنی قربانی پیش کر دیتے۔ اپنی قربانی پیش کر دینا بہت آسان کام ہے، اور خاص کر اس گھرانے کے لیے کہ جن کے لیے قربانی شرف ہو، جن کے لیے قربانی اور شہادت کرامت ہو۔ لیکن امام اپنا بھرا گھر لے کے آئے اسی لیے تھے کہ ان خون کے اثرات اپنی جگہ پر باقی رہیں، بچوں کا بھی خون، جوانوں کا بھی خون، بوڑھوں کا بھی خون، ساری قربانیاں۔ 6 مہینے کے بچے کو لے کے آئے، اس کی بھی قربانی پیش کی۔ مصائب انشاءاللہ شام میں پڑھیں گے بچے کا، 6 مہینے کے بچے کا، اور آخر میں امام نے اپنی قربانی۔ 9 محرم یعنی پیاس بڑھتی جا رہی ہے۔ 7 محرم سے پانی بند ہو چکا ہے، پیاس کی شدت ہے۔ عاشور کا دن آیا تو پیاس کی شدت میں تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 9 محرم تک پھر بھی خیمے تھے، خیموں کا سایہ تھا، عبادتیں تھیں، لیکن عاشور کے دن بار بار مقتل میں جانا ہے، بار بار زخم کھانا ہے۔ اس کے پہلے عرض کیا گیا ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ مقتل میں گئے اور زخم کھا کر شہید ہو گئے، نہیں، حملے ہوتے رہے۔ صبح کے حملے ہی میں جب 50 یا 48 لوگ شہید ہوئے تو باقی لوگ کتنا زخمی ہوئے، چونکہ صرف تیر چلے تھے، تیروں کی بارش ہوئی تھی، اور جسم سے جب خون نکلتا ہے تو جسم میں سب سے زیادہ احساس پانی کی کمی کا ہوتا ہے، کیونکہ خون میں سب سے زیادہ مادہ جو ہوتا ہے وہ پانی کا ہوتا ہے۔ جب جسم سے پانی اور خون نکلتا ہے تو پیاس کی شدت اور بڑھنے لگتی ہے، اور بڑھنے لگتی ہے۔ کربلا میں جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا تھا ویسے ویسے پیاس کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، اور جو آخری شہید تھا اس کی پیاس کی شدت کا کیا، جس نے اتنے لاشیں اٹھائے کربلا میں، لاشیں اٹھا اٹھا کے لے کے آئے، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو، کبھی جوان بیٹے کی لاش، کبھی بھتیجے کی لاش، کبھی بھانجوں کی لاش، کبھی اصحاب کی لاش، پورے مقتل کو حسین نے سجا دیا ہے۔ اور آخر میں وقت آیا کہ جب کوئی بھی نہ رہا اور حسین ابن علی کو خود میدان میں جانا ہوا۔ بعض روایتوں کے مطابق، بعض بیان کے مطابق سخت ترین لمحہ حسین ابن علی پر وہ آیا تھا کہ جب حسین ابن علی کو کربلا کے میدان میں بیویوں کو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو عمر 7 کے لشکر کے وحشی لوگوں کے درمیان میں چھوڑ کے جانا پڑا۔ بہت سخت ہے عزیزو، کن لوگوں کے درمیان میں جو 6 مہینے کے بچے پر بھی رحم نہیں کھاتے،
ان کے درمیان میں بیویوں کو چھوڑ کے جانا، ان کے درمیان میں بچوں کو چھوڑ کے جانا اور پیاسے بچوں کو چھوڑ کے جانا۔ لہذا جب جانے لگے تو الوداع الوداع کی صدایں بلند ہوئیں۔ خیمے میں آگے آواز دی، یا رقیۃ یا سکینہ یا زینب و یا ام کلثوم علیکن منی السلام۔ یہ آواز کیسے سنی ہوگی زینب نے؟ جب حسین ابن علی مدینے سے چلنا چاہ رہے تھے، زینب نے چاہا کہ ہم بھی چلیں، بھیا آپ کے ساتھ ہم بھی چلیں گے، آپ کو تنہا ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اے بھیا ہم نے آپ کو تنہا کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ شادی ہوئی، شوہر کے گھر گئیں، لیکن بار بار آتی تھی حسین ابن علی کی زیارت کے لیے۔ فرمایا کہ بہن تمہارے اوپر کسی کا حق ہے، جا کے اجازت تو لے کے آؤ۔ گئیں عبداللہ کے پاس، کہا کہ عبداللہ میرا بھیا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، مجھے اپنے بھائی کے ساتھ جانا ہے۔ عبداللہ تھوڑی دیر تک ٹھہرے، تھوڑا سا سکوت اختیار کیا تو زینب نے کہا عبداللہ تم میرے شوہر ہو، تم مجھے روکو گے تو میں رک تو جاؤں گی، لیکن یہ جان لو کہ حسین کے بعد میں زندہ نہیں رہوں گی۔ روک لو گے تو زندہ نہیں زینب کو کہو۔ آج اس زینب سے حسین چھوٹ رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے چھوٹ رہا ہے۔ صرف چھوٹ نہیں رہا ہے بلکہ مقتل میں حسین جا رہا ہے۔ جب جانے لگے، جب سب سے رخصت ہو کے جانے لگے، صرف ایک اتنا جملہ کہا، حسین چاہتے تھے کہ تیزی سے مقتل کی طرف آگے بڑھ جائیں، ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں بچے آ کر پھر دامن نہ پکڑ لیں، کہیں کوئی بچہ یہ نہ کہنے لگے کہ مجھے پیاسا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں، اب تو عباس نہیں ہے، اب تو علی اکبر نہیں ہے، اب تو کوئی نہیں ہے۔ یہ سوچ کے چاہا کہ گھوڑے کو مہمیز کریں اور مقتل کی طرف تیزی سے آگے بڑھے کہ پیچھے سے بہن کی آواز آئی، محلن محلا یا ابن رسول اللہ، اے میرے بھیا آہستہ آہستہ جاؤ، زینب دل بھر کے دیکھ چلے میرے بھائی۔ بھیا اتنی جلدی مقتل کی طرف نہ جاؤ، بھیا یہ 56 سال کا ساتھ ہے، اتنی جلدی نہ چھوٹ پائے گا۔ زینب حسرت بھر کے ایک مرتبہ دیکھ تو لے۔ حسین جاتے رہے، زینب دیکھتی رہی۔ مقتل میں آئے، مقتل میں جنگ کی۔ کربلا میں حسین ابن علی نے ایسی جنگ کی ہے عزیزو کہ کسی اور نے ایسی جنگ نہیں کی، نہ عباس نے، نہ علی اکبر نے، نہ اصحاب نے۔ بڑھ بڑھ کے اس طرح حسین ابن علی حملے کرتے تھے کہ دشمن پریشان ہو گیا تھا کہ حسین ابن علی جو اتنے لاشیں اٹھا چکا ہے، لیکن راہ حق میں ایمان کی طاقت یہی ہوا کرتی ہے۔ حسین ابن علی کے جنگ کا انداز یہ تھا، ایک مشکل تھی عزیزو۔ آج اس طرح سے مصائب سنے، ہم چیخ کے آواز پہ نہیں آپ کو رلانا چاہتے ہیں، حسین ابن علی کے مصائب پہ سر روئے۔ حسین ابن علی کے لیے ایک مشکل تھی، اس کے پہلے جو بھی میدان میں جاتا تھا وہ مطمئن ہوتا تھا کہ پیچھے کوئی ہے تو میں قاسم جب میدان میں گئے تو مطمئن ہو کے جنگ کر رہے ہیں کہ پیچھے میرا چچا موجود ہے، عباس موجود ہے، علی اکبر موجود ہے، خیموں کے لیے کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ علی اکبر گئے تو میرا بابا تو موجود ہے، میرا چچا عباس تو موجود ہے، لہذا مطمئن ہو کے جنگ کر رہے ہیں۔ عباس بھی گئے تو مطمئن ہو کر پانی کی طرف گئے، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ میرا آقا خیموں میں موجود ہے، لہذا خیموں کے لیے کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن اللہ اللہ، جب میرا آقا مقتل کی طرف گیا، جب علی کا لال خیمے سے نکل کے مقتل کی طرف گیا، تو اب خیمے میں صرف ایک بیمار ہے جو غش کے عالم میں پڑا ہوا۔
لہذا حسین ابن علی کی مشکل یہ ہے کہ جنگ بھی کرنی ہے، خیموں کا خیال بھی رکھنا ہے، اس لیے کہ میدان میں شریف لوگ تو نہیں آئے حسین سے جنگ کرنے کے لیے۔ لہذا امام کے جنگ کرنے کا انداز یہ تھا کہ جنگ کرتے کرتے، حملہ کرتے کرتے آگے بڑھتے تھے، اور جب دشمن بھاگتا تھا تو پیچھے پلٹ کے آ کر ایک مرکز پہ ٹھہر جاتے تھے جو خیمے اور دشمن کے درمیان میں تھا، تاکہ خیمے سے بہت دور نہ ہو جائے کہ دشمن گھوم کے خیمے پہ حملہ کر دے۔ اللہ اللہ، ابھی زینب کو خیموں کا، حسین کو خیموں کا کتنا خیال۔ جاتے تھے، دشمن کو بھگاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر دشمن اپنی طاقت کو اکٹھا کر کے حملہ کرتا تھا، پھر حسین ابن علی کا لال حملہ کرتا تھا، پھر دشمن پیچھے بھاگتا تھا، پھر پلٹ کے حسین خیمے کی طرف آتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے امام فرات کے قریب پہنچ گئے۔ جب فرات کے بہت ہی قریب پہنچ گئے تو ظالموں نے اپنی ناقص فکر سے یہ سمجھا کہ حسین تو فرات کے قریب آ گئے، کہیں پانی نہ پی لیں۔ اے ظالموں، تمہیں نہیں معلوم جس کا 6 مہینے کا بچہ اس کے ہاتھوں میں شہید ہوگی، وہ حسین بھلا پانی پیے گا؟ تمہیں اتنی عقل نہیں ہے جس نے اس کے جوان بیٹا پانی مانگتے مانگتے اس دنیا سے گزر گیا۔ لیکن عزیزو، اگر انہیں اتنی عقل ہوتی تو حسین سے لڑنے ہی کیوں آتے؟ انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں حسین پانی نہ پی لیں، اور اگر حسین نے پانی پی لیا تو پیاسے حسین سے جنگ کرنا مشکل ہے، تو پانی پی لینے کے بعد کتنا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا شمر نے پکار کے کہا، یا ابن زہرا، اے فاطمہ کے لال، تم پانی پینے کی تیاری کر رہے ہو اور ادھر خیمے کی طرف حملہ ہو رہا ہے۔ کچھ ظالموں نے خیموں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ حسین ابن علی پیچھے مڑے اور مڑ کے یہ تاریخی جملہ، یہ حسین ابن علی کا تاریخی جملہ عزیزو، آواز دی، یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم۔ اے آل ابی سفیان کے پیروی کرنے والو، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے اور تم معاد اور جہنم سے نہیں ڈرتے تو کم سے کم اس دنیا میں آزاد انسان کی طرح رہو۔ یہ حسین کا جملہ ہے، شاید اس کی قدر ہم نہ سمجھ پائیں۔ ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد۔ آج بھی آج کے ظالموں سے اور ابو سفیان کے پیروی کرنے والوں سے یہی جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، اگر تم جہنم سے نہیں ڈرتے، اگر تمہیں رسول اللہ کی مخالفت ہی کرنی ہے تو کم سے کم آزاد انسانوں کی طرح سے کرو۔ یہ کیا انداز ہے؟ یہ کیسی توہین ہے؟ یہ کیسی توہین کا انداز ہے جو رسول اللہ کی گئی؟ آزاد تو بنو، دین نہیں ہے تو آزادی تو ہو۔ امام نے یہ تاریخی جملہ کہا، ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم۔ ادھر سے شمر نے آواز دی، ماذا تقول یا ابن فاطمہ، اے فاطمہ کے بیٹے کیا کہتے ہو؟ آواز دی، اقاتلکم وتقاتلونی، ہم تم سے جنگ کر رہے ہیں، تم ہم سے جنگ کر رہے ہو، تو پھر ان بیبیوں کی کیا خطا ہے؟ تم خیموں پہ کیوں حملے کرتے ہو؟ حسین ابن علی کے اس جملے کے یہ اثر ہوا کہ لشکر واپس پلٹنے لگا، لیکن واپس پلٹ کے سارے لشکر نے حسین ابن علی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب گھیر کے کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی تلواریں مارتا ہے۔ روایتوں میں یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا حسین پہ پتھر مار رہا تھا۔ ایک پتھر آ کر پیشانی پہ لگا، فرزند رسول کی پیشانی پہ پتھر لگا، خون جاری ہوا۔ ابھی حسین خون صاف ہی کرنا چاہتے تھے کہ ایک تیر آ کر پیشانی پہ پیوست ہو گیا۔ عزیزو، جسم کے کسی اور حصے سے تیر نکالنا آسان ہے، لیکن پیشانی سے تیر نکالنا مشکل ہے۔ حسین نے تیر نکالنا چاہا، تیر تو نکل گیا لیکن آپ پیشانی سے خون جاری ہوا، اتنا خون بہا
کہ پورا چہرہ خون سے رنگین ہو گیا، آنکھ میں خون جانے لگا، کچھ سامنے دکھائی نہیں پڑتا تھا۔ چاہا کہ ابا کے دامن کو اٹھا کر اپنی آنکھ کو صاف کرے کہ ایک 3 بل کا تیر آ کر سینے میں پیوست ہوا۔ تیر اتنی تیزی سے مارا گیا تھا کہ آواز دی بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ۔ پیچھے سے تیر کو پکڑا اور اب جو کھینچا تو خون کا فوارہ جاری ہوا۔ حسین کے جسم سے خارا سارا خون بہتا گیا، نقاہت آتی گئی، گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے۔ اب گھوڑے سے گرنا بھی چاہتے ہیں نہ تو لوگ نیزے مارتے ہیں، کوئی داہلی طرف سے نیزہ مارتا ہے، کوئی بائیں طرف سے۔ فرزند زہرا گھوڑے سے زمین پہ آ رہا ہے، آسمان زمین پہ گر رہا ہے، رسول کا لال زمین پہ آ رہا ہے، تیروں پہ معلق لاش۔ اسی درمیان میں ادھر خیمے میں زینب بھی ہے جو نکل رہی ہے، ایک 10 سال کا بچہ ہے جو حسین کا بھتیجا ہے، حسن کا لال ہے۔ یہ منظر اسے دیکھا نہ گیا، اپنے بھائی کے اس یتیم کو حسین نے بچا کے رکھا تھا، لیکن آخر میں علی کا شجاعت، علی کی شجاعت، علی کا پوتا چاہا کہ خیمے سے باہر نکلے، آواز دی بہن اس میرے بھتیجے کو سنبھالو۔ زینب نے پکڑنا چاہا لیکن اپنا ہاتھ چھڑا کر یہ بچہ تیزی سے مقتل کی طرف بڑھا، ہاتھوں میں تو کچھ نہ تھا، ادھر ظالم تلوار مارنا چاہتا تھا، آگر اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھا دیا، دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ عبداللہ کو حسین نے اپنے سینے سے لگایا، آخری لمحے میں حسین پہ یہ مصیبت آئی، ابھی صبر کی تلقین ہی کر رہے تھے کہ ایک تیر آ کر بچے کے گلے میں لگا، حسین کے سینے پہ بھائی کی یہ نشانی بھی شہید ہو گئی۔ حسین کے سینے پہ دل میں ایک اور زخم ہوا، چاہتے تھے کہ تلوار پہ زور دے کے اٹھے کہ مالک نے سر پہ تلوار ماری، ادھر سے ارسلان نے تیر مارا، نویر نے سینے پر ایک نیزہ مارا، ہڈیاں ٹوٹ گئی، حسین زمین پہ گرے، ادھر بہن خیمے سے ٹیلے کی بلندی پہ آئی، زینب اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہی ہے، شمر خود خنجر لیے آگے بڑھ رہا ہے، زینب گھبرائی ہوئی ہے، اپنے بھیا کو کیسے بچائے، کوئی بھی نہیں ہے، ہمیشہ مدد کرنے والا عباس نہیں ہے۔ ظالموں کو مخاطب کیا، اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ جب کوئی جواب نہ آیا زینب مجبور ہوئی، اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا موجایا ذبح ہو رہا ہے، خنجر چلتا رہا، زینب دیکھتی رہی۔